اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العلق بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیں اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ، آپ پڑھیں، وربک الاکرم، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم، جس نے علم سکھایا، بالقلم، قلم سے۔ علم الانسان، علم سکھایا انسان کو، ما لم یعلم، وہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں وہ ہیں کہ یہاں سے وحی شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 5 آیتیں نازل ہوئی اور وحی کا آغاز ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں، لیکن 3 دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو دبایا اور اس کے بعد آپ نے پڑھا تو آپ پڑھ رہے تھے۔ ان آیتوں میں اشارہ ہے کہ اللہ جل جلالہ جس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، ان آیتوں میں حضرات اشارہ ہے کہ جس اللہ جل جلالہ نے انسان کو خون سے بنا کر کے اتنا خوبصورت بنا دیا، وہ آپ کو اگر علم سکھا دے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی بالکل ان پڑھ، الف با اگر آپ علیہ السلام کے سامنے تو آپ نہیں جانتے تھے، لیکن آپ عالموں کے عالم، اللہ نے آپ کو اولین و آخرین کا علم دے دی۔ آپ کی زبان پر اللہ نے وہ باتیں جاری کی ہیں کہ علماء اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، اور آپ نے کیا کیا باتیں پہلوں کی اور بعد کی، وہ قصے بتا دیے جو لوگوں کو معلوم نہیں تھے، اور قیامت تک آنے والے حالات آپ نے بتا دیے، قیامت کی نشانیاں اور مرنے کے بعد کے حالات، یہ سب اللہ جل جلالہ نے آپ کو ایسا علم دے دی۔ سمجھ گئے نا؟ مسلم شریف کی روایت ہے غالباً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھ گئے اور ظہر تک آپ ہمیں بتاتے رہے جو حالات تھے۔ ظہر کی نماز کے لیے اترے، نماز پڑھی، پھر ممبر پر بیٹھ گئے اور عصر تک بیان کرتے رہے، اور نماز کے لیے اترے اور پھر مغرب تک بیان کر، پورا دن آپ نے بیان کیا۔ تو علم تو اللہ جل جلالہ کے خزانوں میں ایک وہ ہے نا۔ وہ ایک دفعہ میں نے طلباء کو بولا کہ دیکھو تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ایک جو ہے نا بالٹی علم ہم کو دے دے، بالٹی علم گرا دے ہمارے اوپر۔ تو ایک طالب علم مجھے کہتا ہے کہ میں یہ کیوں کہوں اللہ کو ایک بالٹی، میں اللہ کو بولے ایک ٹینکر علم گرا دے ہم۔ سمجھ گئے؟ اللہ کے خزانوں میں علم ہے، اللہ دے دیں گے، کیا مشکل ہے؟ تو اس میں یہ بات ہے، اللہ نے علم سکھایا انسانوں کو 2 طریقوں سے، ایک کسبی علم ہے اور ایک وہبی علم۔ کسبی علم جس میں آپ کسب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں استاد سے، یہ کسبی علم۔ ایک وہبی علم ہے جو اللہ دے دیتے، سمجھ گئے نا؟ جو تقوی سے ملتا ہے، اور جس علم پر جتنا عمل ہوتا ہے تو اتنا اللہ جل جلالہ پھر علوم کے دروازے کھولتے ہیں۔ اس آیت میں دونوں قسمیں بیان ہیں، آپ دیکھو، اقرا پڑھیں آپ، بسم ربک اپنے رب کے نام سے۔
الذی خلق جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ آپ پڑھیں، وربک الاکرم آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم جس نے علم دیا کس سے؟ قلم سے، یہ کسبی علم ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم علم دیا انسان کو وہ جو اس کے پاس نہیں تھا، یہ ہے وہبی علم۔ تو علم اللہ جل جلالہ دے دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی ہے۔ حضرات اس وحی کے اندر علم کا بیان، اور علم کس سے ہوگا؟ اقرا پڑھنے سے ہوگا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ لیکن علم کیا چیز ہے حضرات؟ اس کو سمجھنا۔ علم کیا ہے؟ جس میں دو باتیں معلوم ہو جائیں، خدا شناسی، خود شناسی۔ جس علم کے ذریعے سے اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، اور جس علم کے ذریعے سے اپنی پہچان حاصل ہو جائے، اس کو کہیں گے نافع علم۔ اگر کسی علم سے، ڈگری سے، تعلیم سے آپ کو پیسے کمانے کا فن تو آ گیا، لیکن اس میں کہیں بھی نہیں آیا کہ اللہ ہے، اللہ کی یہ صفات ہیں، اللہ اس طرح راضی ہوتے ہیں، اس طرح ناراض ہوتے ہیں، اس کورس کے اندر یہ باتوں کو اہمیت نہیں دی گئی، تو وہ علم نہیں ہے، وہ فن ہے، اس سے آپ کما سکتے ہیں شاید۔ علم میں دوسری بات آپ کون ہیں، اور اللہ کی اس کائنات میں رہتے ہوئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کی کیا ذمہ داری ہوگی۔ جس علم اور کورس کے اندر یہ بات نہ آئے وہ نافع علم نہیں ہے۔ نافع علم وہ ہوگا جس میں ان دو باتوں کی پہچان کرائی جائے، اللہ جل جلالہ کی پہچان جو خالق ہے ہمارا، اور اپنی پہچان جو ہم بندے ہیں اللہ کے۔ یہ دو باتوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا حضرات؟ یہ ہے نافع علم۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نافع علم وہ وحی کا علم۔ باقی جو تعلیمات ہیں ٹھیک ہے، اس کا فائدہ ہوگا انسانی زندگی میں، لیکن یہ وہ علم نہیں ہے جس کو اللہ رسول علم کہتے ہیں۔ اب یہ مستقل ایک بات ہے حضرات، میں اب سورت کو پورا پڑھنا ہے، اس لیے زیادہ بات تو اس پر کرتا نہیں ہوں، لیکن مختصراً ایک بات آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ آج مسلمانوں کے دل اور دماغ میں انگریزی تعلیم کی بہت اہمیت ہے، لیکن قرآن، حدیث اور شرعی علم اس کی اہمیت نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو فخر کے ساتھ کہتے ہیں انگریز کی تعلیم کو اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں۔ جو آدمی قرآن اور حدیث کی تعلیم کو کم، اور انگریز کی تعلیم جس میں صرف پیٹ کو پالنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اس علم کو اعلیٰ تعلیم کہتا ہے، اس آدمی کو اپنے ایمان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ بعض جملے بولتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ یہ زبان آدمی کے پکڑ کا ذریعہ بن جاتی۔ اس زبان نے بہت سے لوگوں کو گرایا۔ حضرات ہم نے اپنی مختصر سی زندگی میں دیکھا ہے، بہت سے لوگ کہاں سے گر کر نیچے گرے ہیں صرف اپنی زبان کی وجہ سے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو بہت ٹھیک استعمال کرو۔ جو بڑا ہے اس کو بڑا کہو، جو چھوٹا ہے وہ چھوٹا ہے۔ اللہ جل جلالہ بڑے ہیں، اللہ جل جلالہ کا دین بڑا ہے، اور اللہ جل جلالہ کے دین کا علم بھی بڑا ہے۔ آج آپ دیکھو لوگ انگریزی تعلیم کے لیے سب کچھ کریں گے، دینی تعلیم کی بات ہے گزارا چلائیں گے۔ انگریزی تعلیم کے لیے تلاش کریں گے کون سی جگہ، بھاری بھاری فیسیں دیں گے۔ دینی تعلیم کی بات آئے گی گھر پہ بلا لیں گے، جب چاہیں پڑھ لیں گے، جب نہیں پڑھیں نہ۔ اللہ جل جلالہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔
اللہ غنی ہے، اللہ کا دین غنی ہے. جس نے ذرا استغنا دکھائی اللہ ہٹا کر کے اور لوگوں کو لے آئیں گے. اللہ نے کیا ہے ایسا. سمجھ گئے؟ ہاں اللہ کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ کا دین بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. غلط باتیں اپنی زبانوں سے مت نکالو. سمجھ میں بات آ گئی؟ میں نے بڑے بڑے دیندار لوگوں سے غلط جملے سنے. وہ ظاہر میں تو دیندار ہوتا ہے لیکن اندر ان کے دماغ میں جو فکر گھوم رہا ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ ہاں. ہم کو فکر وہ لینی ہے جو قرآن بتائے، جو حدیث بتائے. بڑا علم اللہ کا علم، بڑا علم رسول اللہ کا علم، بڑا علم وحی کا علم. سمجھ میں بات آ گئی؟ اقرا، آپ پڑھو اپنے رب کے نام سے. دیکھو رب کا نام آنا چاہیے اس علم میں، وہ علم ہے. رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. پڑھو تیرا رب بڑا کریم ہے. دیکھو مسلسل اللہ کا تعارف چل رہا ہے. وہ اللہ جس نے قلم سے علم سکھایا، وہ اللہ جس نے انسان کو وہ علم جس کو وہ جانتا بھی نہیں. اور انسان کیا ہے؟ جمے ہوئے خون سے پیدا ہے. اس کو تو ساری شرافت و عزت اللہ نے دی ہے، ورنہ اس کی حقیقت میں جاؤ تو کیا ہے؟ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے. بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے حقیقت پہ سوچنا چاہیے. حضرات یہاں تک تو علم نافع کا بیان ہوا نا. اب اس علم نافع کو آگے بیان کرنے کا ذکر. ایک نفع والا علم ہے اور ایک مادہ پرست ذہنیت. مادہ پرست ذہنیت کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا کے اسباب اور سامان کو بہت بڑا سمجھتا، جو ابھی میں کہہ رہا ہوں. جس کے بعد پیسے آ جائے، دنیا کا سامان آ جائے، کہتے بس ہو گیا. غرور اس میں آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، کہتے میرے ساتھ کون ہے. پھر وہ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، دین والوں کو چھوٹا سمجھتا ہے. ایسے انسان کا تعارف سن لو. ایسا مادہ پرست آدمی نہ ہو جو اللہ کے اس علم کے مقابلے میں، وحی کے علوم کے مقابلے میں آتا ہے اس وجہ سے کہ اس کو تھوڑا سا اللہ نے غنی بنا دیا. اس کا دماغ خراب ہو گیا. کلا، سن لو، ہرگز نہیں ایسا. ان الانسان لیطغی، انسان سرکش بن جاتا ہے. کب؟ ان رآہ استغنی، جب وہ دیکھے اپنے آپ کو غنی. دیکھتا ہے کہ غنی ہو گیا ہوں، بس سرکش ہو جاتا. ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا. دیکھو بات اللہ کی طرف آ رہی. ارأیت الذی ینہی، آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے جو روکتا ہے، منع کرتا ہے. کس کو؟ عبدن، ایک بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا. یہ غنی آدمی نہیں ہے، یہ اس بندے کو نماز سے روکتا. ارأیت ان کان علی الہدی، بتاؤ اگر وہ آدمی ہدایت پر ہو. او امر بالتقوی، یا حکم کرتا ہو تقوی کا، تو اس کو روکنا ٹھیک ہے؟ یہ آدمی صرف غنی ہونے کی وجہ سے اس کو روکتا اور اس کو چھوٹا سمجھتا. ارأیت ان کذب وتولی، بتاؤ یہ جو غنی آدمی اپنے آپ کو، اگر یہ حق کو جھٹلاتا ہو، وتولی، اور حق سے منہ موڑتا ہو، پھر وہ تو نماز پڑھتا ہے، وہ تو تقوی کا حکم کرتا ہے، یہ حق کو جھٹلاتا ہے، حق سے منہ پھیرتا ہے. ان دونوں کا کردار جدا جدا ہوگی. یہ وہ حق پرست ہے، یہ مادہ پرست. علم یعلم، کیا یہ جو اپنے آپ کو غنی سمجھنے والا آدمی ہے نہیں جانتا ہے بأن اللہ یرا، کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اس پورے منظر کو.
ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تقویٰ کا حکم کرتا ہے، دوسرا اٹھ کے اس کو روکتا ہے، منع کرتا ہے. کیا اس منظر کو اللہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ کوئی جنگل میں سارا قصہ چل رہا ہے یا اس پر کسی کی نظر بھی ہے؟ اللہ جل جلالہ دے. حضرات اہل اللہ ایک مراقبہ کراتے ہیں گناہوں سے روکنے کے لیے. مراقبہ کا معنی اپنی توجہ کو ٹھیک کرو. اس مراقبے کا نام ہے الم یعلم بان اللہ یرا. اس پر سوچو، تنہا میں جمع ہو جاؤ. کیا اللہ نہیں دیکھ رہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہے؟ اس پر غور کرو، بار بار غور کرو، اس کو حاضر کرو اپنے دماغ کے. الم یعلم، کیا انسان نہیں جانتا بان اللہ یرا کہ اللہ دیکھتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں. لئن لم ینتہی، اگر یہ اپنے آپ کو غنی سمجھنے والا آدمی باز نہ آیا، لنصفعا، تو ہم اس کو گھسیٹ لیں گے، بالناصیہ، پیشانی سے پکڑ کر. حضرات عرب کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی دوسرے کو مضبوط گرفت میں لے لے، کہتے ہیں اس کو پیشانی سے پکڑ لی. سمجھ گئے نا؟ اگر یہ آدمی باز نہ آیا تو ہم اس کو پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹ لیں گے. کون سی پیشانی؟ ناسیتن، ایسی پیشانی، کاذبتن، جو جھوٹی ہے، خاطئتن، خطاکار ہے، گناہگار ہے. فلیدع نادیہ، یہ بلا لے اپنی مجلس کو. اللہ جل جلالہ کی باتیں سن، اللہ کیسے غضب میں آ گئے. یہ بلا لے اپنی مجلس کو جس پر اس کو ناز ہے، یہ بلا لے. سندع الزبانیہ، ہم بلا لیں گے زبانیہ کو. کس کو؟ زبانیہ، وہ فرشتے جو خاص فرشتے ہیں جہنم پر، جن کی ڈیوٹی ہے. سمجھ گئے نا؟ زبانیہ ان فرشتوں کا نام ہے. دوزخ کے فرشتے اس کو گھسیٹ لیں گے. سمجھ گئے؟ سندع الزبانیہ، ہم بلا لیں گے زبانیہ، یعنی جہنم کے داروغے فرشتوں کو. کلا، ہرگز نہیں. لا تطعہ، آپ اس کا کہنا نہ مانیں. واسجد، سجدہ کیجئے. واقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے. ابو جہل نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھا تو بے ادبی کرنے لگا. وہاں پہنچا اور کہا آج میں پکڑوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں اس کو نماز پڑھنے نہیں دوں گا. وہاں پہنچا اور گھبرا کر کے پیچھے ہٹ گیا. کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ کہا جب میں وہاں پہنچا ہوں تو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے درمیان میں آگ کی ایک خندق نظر آئی. سمجھ میں آ گیا؟ اور جس میں کچھ پر رکھنے والی مخلوق تھی. میں گھبرا کر کے وہاں سے واپس ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے الگ کر دیتے. حضرات بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کا غیبی نظام ہے، بہت بڑا غیب کا نظام. سمجھ گئے نا؟ اس ظاہری چھوٹی سی دنیا میں سے کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تطعہ، ایسے سرکش آدمی کی جو اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے کہ اس کا کہنا نہ مانے. واسجد، سجدہ کیجئے. واقترب، اللہ کا قرب حاصل کیجئے. سمجھ میں بات آ گئی؟ تو اس صورت میں بیان ہے کہ ایک طرف تو وہ علم ہے جس میں اللہ کی پہچان، اپنی پہچان، اور ایک اس کے مقابلے میں مادہ پرست ذہنیت ہے. اس مادہ پرست ذہنیت کی پرواہ بالکل بھی نہ کیجیے. اللہ کا قرب حاصل کیجیے اور اس علم کی اشاعت کیجیے، اس کو پھیلائیے لوگوں کے درمیان.